بھی اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس چیز کو ضرور فیس کرتے ہوں گے کہ دعا کیا ہے، دعا مانگنی کیوں چاہیے، دعا مانگنا کتنا ضروری ہے، کیا دعا کا بہت بڑا مقام ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں شاید بھول جاتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، بلکہ نئے سوال کے ساتھ بھی۔ تو آپ بھی اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس چیز کو ضرور فیس کرتے ہوں گے، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ دعا کیا ہے، دعا مانگنی کیوں چاہیے، دعا مانگنا کتنا ضروری ہے، کیا دعا اسپیسیفک ٹائم کے اوپر مانگنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے اوپر کچھ دعائیں ہم کرتے ہیں ہماری قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے ہمارا، ہم اسی چیز پہ کور کریں گے۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو 2 دعائیں بھی ایسی بتاؤں گا جو اسی ریلیٹڈ ہوں گی، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے اپنی زندگی میں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن دعا جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور سیکنڈ دعا خود ایک عبادت ہے۔ دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی آپ دعا اللہ سے کر رہے ہیں تو یہ ایک کنیکشن بلڈ کرتی ہے آپ کا اپنی رب کے ساتھ، کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم کسی انسان کے سامنے تو بہت سی چیزوں کا تقاضا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ڈاؤٹس ہو سکتے، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہوگا بھی تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ ہم انسانوں کی زبان کے پیچھے چھپا ہوگا، اللہ کی ذات میں نہیں چھپا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بالکل پرفیکٹ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک جگہ لکھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا کا بہت بڑا مقام ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں شاید بھول جاتے ہیں۔ دعا بیسیکلی خود ایک ذریعہ ہے اللہ سے بات کرنے کا، کنیکشن۔ موسٹ اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا مانگنے والا اور دعا سننے والا بیک وقت ایک جگہ پہ موجود ہے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس دنیا میں ایک ایسا مقام ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ اگر وہاں پہ پہنچ جائیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے کیا دعا مانگیں گے، یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اور دوسرا، میں اب آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر وہاں آپ پہنچ جائیں تو آپ نے وہاں پہنچ کے سب سے پہلے دعا نہیں مانگی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، کہ بعض دفعہ انسان کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی۔ تو حضرت واصف علی فاسد ایک بڑی خوبصورت دعا بتاتے ہیں، اللہ جو تو نے مجھے عطا کرنا ہے نا، وہ مجھے مانگے ہی اب، ٹھیک ہے، اور جو آپ نے مجھے نہیں دینا نا، اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ آتی۔ اور اپنی کمنٹ میں بھی ضرور مینشن کیجیے گا کہ کون سی دعا آپ کی فیوریٹ ہے اور آپ کون سی دعا مانگتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ان کی لائف میں بھی پازیٹیوٹی آ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے بندے، کوئی پرسن میرے بندوں سے فرما دیجیے جو میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں ان کے بہت قریب۔ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، جیسے ایک نماز ہے، دوسری دعا ہے، دعا مانگنی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انڈورس کر دیا ہے کہ جب انسان کے حضور سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لازم قرار دے دیا ہے مجھ سے ہدایت مانگے، یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک خوبصورت اور سب سے امپورٹنٹ جو دعا ہے وہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سب سے ضروری بات ہے کہ مجھ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی، جو تیرا حق کا رستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور بنایا ہے، وَلِكَ الْإِنسَانُ ضَعِيفٌ، کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے، تو اللہ کو بہتر پتہ ہے اس کو ہمارے بارے میں سب کچھ۔ تو دعا جو ہے اس میں اتنی پاور اللہ نے رکھی ہے کہ یہ آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جگہ پہ ارشاد ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دعا آپ کی بہت سی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کیا مانگیں دعا میں، کیا مانگنا چاہیے؟ یا اللہ مجھے اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ واصف علی فاسد کو ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اس دنیا میں ایک مقام کا پتہ چل جائے کہ جہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے،
یعنی آپ کچھ بھی مانگو تو وہ آپ کو ملے گا۔ تو اگر آپ وہاں پہ پہنچ بھی جائیں تو آپ نے وہاں سب سے پہلے جا کے دعا نہیں مانگی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا وہ ہمارے لیے صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو مریم میں بھی بہت جگہوں پہ ارشاد ہے کہ دعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ دعا کو انڈورس کر دیا۔ تو جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے تو ناراض ہے کہ جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگ رہا تو اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، یا اللہ مجھے اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب سے ضروری بات ہے کہ مجھ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی، جو تیرا حق کا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔